بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مخارج الفروض اعلم ان الفروض المذکورۃ فی کتاب اللہ تعالی نوعان الاول النصف والربع والثمن والثانی الثلثان والثلث والسدس على التضعیف والتنصیف فاذا جاء في المسائل من هذه الفروض احاد فمخرج كل فرض سميه إلا النصف وهو من اثنين كالربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ جب فروض، ذوی الفروض اور عصبات کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب یہاں سے وہ ان اصول و قواعد کے بیان کے اندر شروع ہو رہے ہیں کہ جن اصول و قواعد کی طرف فروض کو تقسیم کرنے میں حاجت و ضرورت ہوتی ہے، جن اصول و قواعد کی طرف فروض کو تقسیم کرنے میں احتیاجی اور ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا کہ یہ جو باب ہے یہ فروض کے مخارج کے بیان میں ہے. یہ باب فروض کے مخارج کے بیان میں ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے اور مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ. اور فروض جو ہے یہ فرض کی جمع ہے اور فرض کا معنی ہے مقررہ حصہ، مقررہ حصہ. لہذا مخارج الفروض کا لفظی معنی ہوگا مقررہ حصوں کے نکلنے کی جگہیں، مقررہ حصوں کے نکلنے کی جگہیں. یہ تو مخارج الفروض کا لفظی معنی ہے. اور مخارج الفروض کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مخارج الفروض سے مراد وہ اعداد ہیں کہ جن اعداد سے فرضی حصے جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں. وہ اعداد جن اعداد سے فرضی حصے نکالے جاتے ہیں، مقررہ حصے نکالے جاتے ہیں، ان اعداد کو مخارج الفروض کہتے ہیں. ان اعداد کو مخارج الفروض کہتے ہیں. اور وہ اعداد کہ جن سے مقررہ حصے نکالے جاتے ہیں اور وہ اعداد مخارج الفروض کہلاتے ہیں، ان اعداد کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے. ان اعداد کی تعداد 7 ہے. ان 7 اعداد سے یہ حصے نکالے جاتے ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ ہے 2 کا عدد. کیا ہے؟ 2 کا عدد. نمبر 2 جو ہے وہ 3 کا عدد ہے. نمبر 3 جو ہے وہ 4 کا عدد ہے. اور نمبر 4 جو ہے وہ 6 کا عدد ہے. نمبر 5 وہ 8 کا عدد ہے. نمبر 6 وہ 12 کا عدد ہے. اور نمبر 7 24 کا عدد ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 7 اعداد ہیں جن سے فرضی حصے کیا ہیں؟ نکالے جاتے ہیں. 2 3 4 6 8 12 اور 24. ٹھیک ہے جی. یہ 7 اعداد جو ہیں انہی اعداد سے یہ فرضی حصے نکالے جاتے ہیں اور یہی اعداد جو ہیں وہ مخارج الفروض کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان اعداد سے جو حصے نکالے جاتے ہیں، ان اعداد سے جو حصے نکالے جاتے ہیں تو ان اعداد سے حصے نکالنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں. کچھ قواعد و ضوابط ہیں. اور وہ قواعد و ضوابط جو ہیں، جو اصول ہیں ان اعداد سے حصے نکالنے کے، ان کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے. ان قواعد و اصول کی تعداد 5 ہے. اب ان اصول اور قواعد و ضوابط کو بیان کرنے سے قبل ہم ایک تمہید بیان کرتے ہیں.
تمہید کا پہلا مقدمہ، تمہید کا پہلا مقدمہ جو ہم بیان کرنے لگے ہیں، یہ ہم پہلے بھی جو ہے اس کو پڑھ چکے ہیں، ہمارے گزشتہ اسباق کے اندر یہ بات آ چکی ہے، لیکن آج دوبارہ جو ہے ہم اس بات کو تازہ کرتے ہیں، کیونکہ اگلے جو اصول و قواعد بیان ہو رہے ہیں وہ اسی بات کے حوالے سے ہیں، اس لیے ہم اس بات کو دوبارہ جو ہے وہ تازہ کر لیتے ہیں۔ کتاب اللہ کے اندر جو حصے مذکور ہیں وہ 6 حصے ہیں۔ کتاب اللہ میں جو حصے مذکور ہیں وہ 6 حصے ہیں۔ نمبر 1 نصف ہے، نمبر 2 ربع ہے، نمبر 3 سمن ہے، نمبر 4 ثلثان ہے، نمبر 5 ثلث ہے، اور نمبر 6 سدس ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب اللہ میں جو حصے مذکور ہیں وہ 6 ہیں، اور علماء کرام نے ان 6 حصوں کی 2 نوعیں بنائی ہیں۔ ان 6 حصوں کی 2 نوعیں بنائی ہیں۔ پہلی نوع کے اندر انہوں نے رکھا ہے 3 حصوں کو، اور وہ ہے نصف، ربع اور سمن۔ نصف، ربع اور سمن۔ اور دوسری نوع کے اندر بھی 3 حصوں کو رکھا ہے، اور وہ ہیں ثلثان، ثلث اور سدس۔ ٹھیک ہے، یہ 2 نوعیں ہیں، 6 حصوں کی یہ 2 نوعیں ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم پیچھے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر بھی مصنف نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جو حصے ہیں، یہ جو حصے ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ تضعیف و تنصیف کا ہے۔ ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ تضعیف و تنصیف کا ہے۔ ٹھیک ہے، تضعیف کا معنی ہوتا ہے دگنا کرنا، اور تنصیف کا معنی ہوتا ہے آدھا کرنا۔ تنصیف کا معنی آدھا کرنا ہے، اور تضعیف کا معنی دگنا کرنا ہے۔ اس کی وضاحت ہم پچھلے اسباق کے اندر جہاں پر یہ بات آئی تھی، باب معرفت الفروض و مستحقیہا، اس باب کے اندر اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ یہاں خلاصہ کے طور پر آپ یہ بات دوبارہ ذہن نشین فرما لیں کہ چھوٹے حصے سے جب بڑے حصے کی طرف جائیں گے، چھوٹے حصے سے جب بڑے حصے کی طرف جائیں گے تو یہ تضعیف ہے، یہ تضعیف ہے، اور جب بڑے حصے سے چھوٹے حصے کی طرف جائیں گے تو یہ کیا ہے؟ تنصیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ تنصیف ہے۔ اور ٹھیک ہے، سمن چھوٹا حصہ ہے۔ پہلی نوع کا جو سمن ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹا حصہ ہے۔ تو جب ہم اس چھوٹے حصے سے پہلی نوع کے اس سے چھوٹے سے بڑا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ربع کی طرف جائیں گے، سمن کو دگنا کریں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ ربع حاصل ہوگا، اور جب اس ربع کو دگنا کریں گے تو نصف حاصل ہو جائے گا۔ تو چھوٹے سے بڑے کی طرف جائیں تو یہ تضعیف، یہ کیا ہے؟ تضعیف۔ اسی طرح جو چھوٹا حصہ، دوسری نوع کا جو چھوٹا حصہ ہے سدس، اس سے جب ہم بڑے حصے کی طرف جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ ثلث ہے۔ اور ٹھیک ہے، سدس کو دگنا کریں تو کیا حاصل ہوگا؟ ثلث حاصل ہو جائے گا، اور ثلث کو جب دگنا کریں تو ثلثان حاصل ہو جائے گا۔ کیا حاصل ہو جائے گا؟ ثلثان حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح جب پہلی نوع کا نصف ہے اس کو آدھا کریں تو ربع حاصل ہوتا ہے، اس کو آدھا کریں تو ربع حاصل ہوتا ہے، اور ربع کو جب آدھا کریں تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ سمن حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری نوع کا جو بڑا حصہ ثلثان ہے، بڑا حصہ ثلثان ہے، جب اس کو آدھا کیا جائے تو کیا حاصل ہوگا؟ ثلث حاصل ہوگا، اور جب ثلث کو آدھا کیا جائے تو سدس حاصل ہوگا۔ کیا حاصل ہوگا؟ سدس حاصل ہوگا۔ اور ٹھیک ہے جی، اس کی مثال وغیرہ سب باتیں باقی پیچھے گزر گئی ہیں۔ اور تمہید کا دوسرا مقدمہ، تمہید کا دوسرا مقدمہ گو وہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، وہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن آج پھر اس کو دوبارہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ
یہ جو کتاب اللہ کے اندر 6 حصے مذکور ہیں، کتاب اللہ میں 6 حصے مذکور ہیں، 6 حصے مذکور ہیں، ان میں سے جو نصف ہے، ان میں سے جو نصف ہے اس کے علاوہ جو باقی 5 حصے ہیں، جو باقی 5 حصے ہیں، ان 5 حصوں میں سے ہر ایک حصہ کا جو ہم نام عدد ہے وہ موجود ہے، ہم نام عدد موجود ہے۔ ربع کا ہم نام عدد جو ہے وہ 4 ہے، اور ٹھیک ہے، اور سمن کا ہم نام عدد جو ہے وہ کیا ہے؟ 8 ہے۔ ثلثان اور ثلث ان کا جو ہم نام عدد ہے وہ 3 یعنی 3 ہے، اور سدس اس کا جو ہم نام عدد ہے وہ 6 ہے یعنی 6، ٹھیک ہے جی۔ باقی رہ گیا جو نصف ہے، اس کا ہم نام عدد نہیں ہے، اس کا ہم نام عدد نہیں ہے، اس کا چونکہ ہم نام عدد نہیں ہے اس لیے اس کا معین و مددگار عدد جو ہے وہ 2 کو بنایا گیا ہے، اس کا معین و مددگار عدد 2 کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی جی۔ یہ تمہیدی گفتگو ہے، اور یہ والی دونوں باتیں تقریباً ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان باتوں کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب مصنف رحمہ اللہ نے جو 5 اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں، جو 5 اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں، ان 5 اصول و ضوابط میں سے جو پہلا قاعدہ ہے، پہلی اصل ہے، پہلا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ کے اندر مذکورہ 6 حصوں میں سے صرف ایک حصہ آئے، کسی مسئلہ کے اندر مذکورہ 6 حصوں میں سے صرف ایک ہی حصہ آئے، تو اس حصہ کا جو مخرج ہوگا، اس حصہ کا جو مخرج ہوگا وہ اس کا ہم نام عدد ہوگا، اس حصہ کا جو مخرج ہوگا وہ اس کا ہم نام عدد ہوگا، یعنی اس کا ہم نام جو عدد ہوگا اس سے مسئلہ بنایا جائے گا، اس سے مسئلہ بنایا جائے گا، اور اس سے مسئلہ بنا کر تو پھر اس سے جو ہے وہ حصے نکالے جائیں گے، اس سے حصے نکالے جائیں گے، وہ ٹھیک ہے۔ اور چونکہ جو ربع ہے اس کا ہم نام عدد جو ہے وہ کیا ہے؟ 4 ہے، کیا ہے؟ 4 ہے، لہذا اگر کسی مسئلہ کے اندر فرضی حصہ ربع آ جاتا ہے، صرف ایک حصہ ربع ہی آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ربع ہی آتا ہے، تو ہم مسئلہ بنائیں گے کس سے؟ 4 سے بنائیں گے۔ اور اگر کسی مسئلہ کے اندر فقط فرضی حصہ جو ہے وہ سمن آتا ہے، کیا آتا ہے؟ سمن آتا ہے، تو اس کا جو ہم نام عدد کیا ہے؟ 8 ہے، اس سے کیا بنائیں گے؟ مسئلہ اس سے بنائیں گے، مخرج وہی قرار پائے گا، قرار پائے گا۔ اور اگر جو ہے کسی مسئلہ کے اندر فقط نصف آ جاتا ہے، نصف آ جاتا ہے، تو نصف کا چونکہ ہم نام عدد نہیں ہے، البتہ 2 کو اس کا معین و مددگار عدد ٹھہرایا گیا ہے، لہذا اگر کسی مسئلہ کے اندر فقط کیا آتا ہے؟ فرضی حصوں میں سے فقط نصف آتا ہے، تو پھر کس سے مسئلہ بنایا جائے گا؟ 2 سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ یہی جو 2 کا عدد ہوگا یہ نصف کا کیا بنے گا؟ مخرج بنے گا، یہ نصف کا مخرج بنے گا، یعنی وہاں پر جو یہ حصے نکالے جائیں گے تو کس سے نکالے جائیں گے؟ 2 سے نکالے جائیں گے، 2 سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ اور اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ فقط ثلثان آ جاتا ہے یا فقط ثلث آ جاتا ہے، تو پھر ثلثان اور ثلث کا جو ہم نام عدد کیا ہے؟ 3
تین جی تو اس تین سے کیا بنایا جائے گا؟ مسالہ بنایا جائے گا. وہ جو تین کا عدد ہوگا وہی مخرج ہوگا. جی وہی کیا ہوگا؟ مخرج ہوگا. ہاں مخرج ہونے کا مطلب وہی ہے کہ اس سے حصے نکالنے ہیں. جی. کیا نکالنے ہیں؟ اس سے حصے نکالنے ہیں. اور اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے فقط سدس آ جاتا ہے، فرضی حصوں میں سے فقط سدس آ جاتا ہے، فقط سدس آتا ہے، تو اب سدس کا ہم نام عدد کیا ہے؟ 6 ہے. لہذا اس مسئلہ کے اندر جو مخرج ہوگا وہ کیا ہوگا؟ 6 ہوگا. اس مسئلہ کے اندر جو مخرج ہوگا وہ 6 ہوگا. 6 کے مخرج ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسئلہ 6 سے بنائیں گے اور حصے اسی 6 سے ہی نکالیں گے. جی. حصے اس 6 سے ہی نکالیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم ان کی جو ہے وہ مثالیں پیش کرتے ہیں. ایک ایک کی مثالیں ہیں کہ نصف آئے، فقط ربع آئے، فقط سمن آئے، فقط ثلثان آئے، فقط ثلث آئے اور فقط سدس آئے. سب سے پہلے جو ہے ہم وہ مثال ذکر کرتے ہیں کہ جس مسئلہ کے اندر فرضی حصوں میں سے صرف ایک حصہ نصف آیا ہے. فقط ایک حصہ نصف آیا ہے. تو ہم فرض کرتے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیٹی اور عینی بھائی کو چھوڑ کر فوت ہوا ہے. تو اب ہم جو ہے وہ میت لکھنے کے بعد نیچے جو ہے وہ بیٹی لکھ لیں گے اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم عینی بھائی لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بیٹی چونکہ کیا ہے؟ ایک ہے. بیٹی ایک ہے. اور جب بیٹی ایک ہو تو اس کو کیا ملا کرتا ہے؟ نصف ملا کرتا ہے. اس کو نصف ملا کرتا ہے. لہذا بیٹی کے نیچے جو ہے ہم نصف لکھ لیں گے. کیا لکھ لیں گے؟ نصف لکھ لیں گے. اور عینی بھائی جو ہے وہ عصبات میں سے ہے. عینی بھائی عصبات میں سے ہے تو اس کے نیچے جو ہم اسبا لکھ لیں گے. کیا لکھ لیں گے؟ تو اب اس مسئلہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ فقط ایک حصہ آیا ہے. فقط 6 حصوں میں سے فقط ایک حصہ آیا ہے اور وہ نصف ہے. اور وہ کیا ہے؟ نصف. اور نصف کا معین و مددگار عدد 2 ہے. لہذا پھر مخرج کون سا ہوگا؟ 2 ہوگا. مخرج 2 ہوگا. اور مسئلہ بنائیں گے 2 سے. مسئلہ بنائیں گے 2 سے مسئلہ بنائیں گے تو میت کے اوپر ہم لکھ لیں گے 2. میت کے اوپر لکھ لیں گے 2. تو اب اس 2 سے حصے نکالنے ہیں. اس 2 سے حصے نکالنے ہیں تو 2 میں سے نصف کتنا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے. لہذا وہ 1 لکھ دیں گے ہم بیٹی کے نصف کے نیچے. بیٹی کے نصف کے نیچے 1 لکھ دیں گے تو 1 دے دیا کس کو؟ 1 بیٹی کو دے دیا. باقی بچ گیا 1 بچ گیا. اور یہ بطور اسبا کس کو دے دیا جائے گا؟ بھائی کو دے دیا جائے گا. بطور اسبا بھائی کو دے دیا جائے گا. تو جائیداد کے کل جو ہیں اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ 2 حصے کیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ 2 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ جو ہے وہ بیٹی کو دے دیا جائے گا اور ایک حصہ بھائی کو دے دیا جائے گا. اگر ₹1,00,000 اس کے پاس بچا ہوا ہے، اس کا ₹1,00,000 مرنے والے کا ₹1,00,000 بچا ہوا ہے تو 50,000 دے دیں گے اس کی بیٹی کو آدھا اور 50,000 دے دیا جائے گا اس کے بھائی کو. ٹھیک ہے جی. اور دوسری مثال کہ جس کے اندر جو ہے وہ فقط ربع، جب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا. ایک شخص اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر وہ شوہر اور بیٹے کو چھوڑا. اس نے اپنے ورثاء کے اندر شوہر اور بیٹے کو چھوڑا ہے. تو ہم میت لکھنے کے بعد جو ہے وہ نیچے شوہر لکھیں گے اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیں گے بیٹا. کیا لکھ لیں گے؟ بیٹا لکھ لیں گے. تو اگر عورت فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود ہو، تو اس کے شوہر کو ملا کرتا ہے ربع. اس کے شوہر کو ربع ملا کرتا ہے. لہذا زوج کو یہاں پر کیا ملے گا؟ ربع ملے گا. تو زوج کے نیچے ہم کیا لکھ دیتے ہیں؟ زوج کے نیچے.
اور بیٹا چونکہ اسبات میں سے ہے، بیٹا اسبات میں سے ہے، تو اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں اسبا، اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں اسبا۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ اس مسئلہ کے اندر فرضی حصوں میں سے صرف کیا آیا ہوا ہے؟ ربو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصول اور قاعدہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر فرضی حصوں میں سے صرف ایک ہی آیا ہو، صرف ایک آیا ہوا ہو، تو اس حصے کا جو ہم نام عدد ہوتا ہے وہ مخرج بنتا ہے، وہ مخرج بنتا ہے، اس سے مسئلہ بنایا جاتا ہے، حصے اس سے نکالے جاتے ہیں، حصے اس سے نکالے جاتے ہیں۔ لہذا قانون کے مطابق جو ہے وہ مخرج جو ہے وہ 4 ہوگا۔ مسئلہ کس سے بنے گا؟ 4 سے بنے گا، تو میت کے اوپر ہم لکھ دیں گے 4۔ آپ اس 4 سے حصے نکالنے ہیں تو 4 کا جو ربع ہے وہ کیا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے۔ لہذا شوہر کے نیچے ہم نے جو ربع لکھا تھا تو اس ربع کے نیچے ہم لکھ دیں گے 1۔ یہ 1 شوہر کو مل گیا، باقی کتنے بچے؟ 3 بچ گئے، باقی 3 بچ گئے ہیں، تو یہ 3 جو ہے کس کو دے دیے جائیں گے؟ بیٹے کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے، یہ بیٹے کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے۔ تو اسبا کے نیچے ہم 3 لکھ دیں گے، کیا لکھ دیں گے؟ 3 لکھ دیں گے۔ ہاں، تو اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ جائیداد کے کل 4 حصے کیے جائیں گے، جائیداد کے کل 4 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ دے دیا جائے گا شوہر کو اور باقی 3 حصے دے دیے جائیں گے بیٹے کو بطور اسبا۔ اگر 40,000 موجود تھا، 10,000 کس کو مل جائے گا؟ شوہر کو مل جائے گا، اور جو 30,000 ہے وہ بطور اسبا بیٹا کو بیٹے کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تیسری مثال کہ جس کے اندر فقط جو ہے وہ سمن موجود ہو، کیا موجود ہو؟ سمن موجود ہو، فقط جو ہے وہ سمن موجود ہو، تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے فوت ہو گیا، ایک مرد فوت ہو گیا، اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا، اپنے ورثاء کے اندر اپنی بیوی اور بیٹے کو جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ تو میت لکھنے کے بعد ہم نیچے لکھتے ہیں بیوی، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو لکھ لیتے ہیں بیٹا لکھ لیتے ہیں، کیا لکھ لیتے ہیں؟ بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر چونکہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کی اولاد موجود ہے، اس کی اولاد موجود ہے، اور جب شوہر کی اولاد موجود ہو تو اس کی بیوی کو ملا کرتا ہے سمن، اس کی بیوی کو ملا کرتا ہے سمن ملا کرتا ہے، لہذا بیوی کے نیچے ہم لکھ دیں گے سمن، ٹھیک ہے۔ اور بیٹا کس میں ہوتا ہے؟ اسبات میں سے۔ ہاں، بیٹا جو ہے اسبات میں سے ہوتا ہے، تو بیٹے کے نیچے لکھ دیتے ہیں اسبا لکھ دیتے ہیں۔ آپ توجہ فرما کے دیکھ لیں کہ اس مسئلہ کے اندر فقط کیا آیا ہوا ہے؟ سمن آیا ہوا ہے، فرضی حصوں میں سے فقط سمن آیا ہوا ہے۔ لہذا پھر قانون کے مطابق سمن کا جو ہم نام عدد 8 ہے، جس کا ہم نام عدد جو 8 ہے، وہ کیا بنے گا؟ مخرج بنے گا، وہ کیا بنے گا؟ مخرج وہی بنے گا، اسی سے حصے نکالنے ہیں، مسئلہ اسی سے بنے گا، مسئلہ 8 سے بنائیں گے، تو میت کے اوپر ہم کیا لکھ دیں گے؟ 8 لکھ دیں گے، میت کے اوپر 8 لکھیں گے۔ اب اسی 8 سے حصے نکالنے ہیں، اسی 8 سے حصے جو ہے وہ نکالنے ہیں، تو 8 کا سمن کیا ہے جی؟ 1 ہے، تو وہ 1 جو ہے وہ ہم بیوی کے سمن کے نیچے 1 لکھ دیں گے، بیوی کے سمن کے نیچے 1 لکھ دیں گے۔ تو یہ 1 کس کو دے دیا؟ یہ بیوی کو دے دیا، باقی بچ گئے 7 بچ گئے، تو یہ 7 جو ہیں وہ بطور اسبا کس کو دیے جائیں گے؟ بیٹے کو دیے جائیں گے، بطور اسبا اور ٹھیک ہے۔ تو جائیداد کے کل 8 حصے کر لیے جائیں گے، جائیداد کے کل 8 حصے کر لیے جائیں گے، جن میں سے 1 حصہ بیوی کو دے دیا جائے گا
اور جو 7 حصے ہیں وہ بیٹے کو بطور اسبہ دے دی جائیں بیٹے گے کو بطور اسبہ دے دیے جائیں گے۔ اگر 80,000 اس کا بچا ہوا تھا، 80,000 بچا ہوا تھا تو 10,000 دے دیا جائے گا بیوی کو، بیوی کو، اور 70,000 دے دیا جائے گا بیٹے کو، اور اگر 40,000 موجود تھا تو 5,000 دے دیا جائے گا بیوی بیوی کو، اور 35,000 35,000 دے دیا جائے گا بیٹے کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ جی۔ اور چوتھی مثال کہ جس کے اندر فقط جو ہے وہ ثلثان موجود ہو، فقط ثلثان موجود ہو، تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے ورثاء کے اندر وہ اپنی 2 بیٹیاں اور ایک چچا چھوڑ کر فوت ہوتا ہے، 2 بیٹیاں اور ایک چچا جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہوتا ہے، تو میت لکھنے کے بعد جو ہے ہم نیچے 2 بیٹیاں لکھتے ہیں اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیتے ہیں چچا۔ ٹھیک ہے، تو بیٹیاں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے، لہذا بیٹیوں کے نیچے ہم لکھ دیں گے ثلثان، اور چچا اسبات میں سے ہوتا ہے تو اس کے نیچے لکھ دیں گے اسبا لکھ دیں گے۔ اب آپ توجہ فرما کر دیکھ لیں کہ اس مسئلہ کے اندر فقط کیا آیا ہوا ہے؟ ثلثان آیا ہوا ہے، لہذا پھر قانون کے مطابق اس ثلثان کا جو مخرج کیا ہوگا؟ 3 ہوگا، اس کا مخرج 3 ہوگا۔ اسی 3 سے ہی ہم نے ثلثان کو کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے، یعنی مسئلہ ہم بنائیں گے کس سے؟ 3 سے۔ مسئلہ 3 سے جو ہے وہ بنایا جائے گا، تو میت کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں 3، میت کے اوپر 3 لکھ دیتے ہیں، تو 3 کا ثلثان کتنا ہے جی؟ 2 ہے، 3 کا ثلثان 2 ہے، لہذا ثلثان کے نیچے ہم کیا لکھ دیں گے؟ 2 لکھ دیں گے، باقی بچا 1 بچا، تو 1 بطور عصبہ کس کو دیا جائے گا؟ چچا کو دے دیا جائے گا، 1 بطور عصبہ چچا کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ تو جائیداد کے جو ہیں وہ کل 3 حصے کیے جائیں گے، جائیداد کے کل 3 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 2 حصے کس کو دیے جائیں گے؟ بیٹیوں کو دیے جائیں گے، اور 1 حصہ دیا جائے گا چچا کو دیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس اس نے جو ہے وہ اس کا جو بچا ہوا مال ہے وہ 30,000 روپیہ ہے، کتنا ہے؟ 30,000 روپیہ ہے، تو 20,000 روپیہ کن کو دے دیا جائے گا؟ بیٹیوں کو دے دیا جائے گا، اور جو 1 حصہ 10,000 روپیہ ہے وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ وہ چچا کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب 4 مثالیں ہو گئی جی، کیا ہو گئی؟ 4 مثالیں ہو گئی۔ اب ہم 5ویں مثال وہ لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر فقط جو ہے ثلث آیا ہو، فقط ثلث آیا ہو، تو ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر جو ہے اپنی ماں کو اور عینی بائی کو جو ہے وہ چھوڑا ہے، تو میت لکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم ماں نیچے لکھتے ہیں اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیتے ہیں عینی بائی لکھ لیتے ہیں۔ کیا لکھ لیتے ہیں؟ عینی بائی لکھ لیتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اچھا جی، تو اس مسئلہ کے اندر جو ہے جو شخص فوت ہوا ہے تو اس کی اولاد بھی موجود نہیں ہے، اولاد بھی موجود نہیں ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی نہیں ہے، فقط ایک بھائی ہے، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بات ماں کے احوال کے اندر پڑھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی ماں موجود ہو اور فوت ہونے والے کی اولاد بھی نہ ہو، اور 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی بھی موجود نہ ہوں، تو جو ماں ہے اس کو ملا کرتا ہے ثلث۔ کیا ملا کرتا ہے؟ ثلث ملا کرتا ہے، لہذا ماں کے نیچے ہم لکھ دیں گے ثلث۔ کیا لکھ دیں گے؟ ثلث لکھ دیں گے۔ اور بھائی جو ہے عصبات میں سے ہوتا ہے، بھائی عصبات میں سے ہوتا ہے، لہذا اس بھائی کے نیچے لکھ دیں گے ہم عصبہ۔ کیا لکھ دیں گے؟ آپ دیکھ لیں کہ اس مسئلہ کے اندر فقط کیا آیا ہوا ہے؟ ثلث آیا ہوا ہے، فقط ثلث آیا ہوا ہے،
لہذا قانون کے مطابق اس ثلث کا ہم نام عدد جو 3 ہے اس کو مخرج بنائیں گے. کیا کریں گے؟ اس کو مخرج اس کو مخرج بنائیں گے، اس سے حصے نکالیں گے. مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 3 سے بنائیں گے. اس کو مخرج بنانے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے مسئلہ مسئلہ 3 سے بنائیں گے. مسئلہ کیا بنائیں گے؟ 3 سے بنائیں گے. مسئلہ 3 سے بنائیں گے. 3 سے بنائیں گے. تو اس 3 سے حصے نکالنے ہیں. تو 3 کا جو ثلث ہے وہ کتنا ہے جی؟ 1 ہے. لہذا ثلث کے نیچے ہم لکھ دیں گے 1. ثلث کے نیچے لکھ دیں گے 1. اور 3 میں سے 1 کس کو دے دیا جی؟ ماں کو دے دیا. باقی بچ گئے 2. تو یہ 2 جو ہیں وہ اینی بائی کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے. یہ جو 2 ہیں یہ بطور اسبا اینی بائی کو دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. جائیداد کے کل حصے کر لیں گے 3. جائیداد کے کل حصے کر لیے جائیں گے. 3 حصے کر لیے جائیں گے، جن میں سے 1 حصہ دے دیا جائے گا ماں کو، اور باقی جو 2 حصے ہیں وہ دے دیے جائیں گے اینی بائی کو. 30,000 مثلا موجود ہے. کیا ہے؟ 30,000 موجود ہے. 10,000 کس کو دے دیں گے؟ ماں کو. وہ ماں کو دے دیں گے. اور جو باقی 20,000 ہے بطور اسبا کس کو؟ اینی بائی کو دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. 5 مثالیں ہو گئی. کیا ہو گئی؟ 5 مثالیں ہو گئی. 5 مثالیں ہو گئیں. اور چھٹی مثال اس کی آخری اور چھٹی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے جو ورثاء ہیں اس کا باپ ہے اور بیٹا ہے. ٹھیک ہے. لہذا میت لکھنے کے بعد ہم باپ لکھ لیتے ہیں اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو آگے کیا لکھ دیتے ہیں؟ بیٹا لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیٹا لکھ لیتے ہیں. ہاں بیٹا لکھ دیا. باپ بھی لکھ دیا اور کیا لکھ دیا؟ بیٹا بھی لکھ دیا. اور یہ ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں. یہ مسئلہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر مرنے والا جو شخص ہے اس کی اولاد موجود ہو، اس کی اولاد موجود ہو تو باپ کو کیا ملا کرتا ہے؟ سدس ملا کرتا ہے. باپ کو سدس ملا کرتا ہے. لہذا باپ کے نیچے ہم کیا لکھ دیں گے؟ سدس لکھ دیں گے. باپ کے نیچے سدس لکھ دیں گے. اور بیٹا اسبات میں سے ہوتا ہے. بیٹا اسبات میں سے ہوتا ہے تو بیٹے کے نیچے ہم کیا لکھ دیں گے؟ کیا لکھ دیں گے؟ اسبا لکھ دیں گے. اب آپ توجہ فرما لیں. اس مسئلہ کے اندر فرضی جو 6 حصے ہیں ان میں سے فقط ایک ہی حصہ آیا ہے. فقط ایک حصہ آیا ہے اور وہ ایک حصہ کیا ہے؟ سدس ہے. ایک حصہ کیا ہے؟ سدس ہے. لہذا پھر قانون کے مطابق اس سدس کا جو ہم نام عدد 6 ہے، ہم نام عدد 6 ہے وہی مخرج ہوگا. وہی کیا ہوگا؟ مخرج وہی ہوگا. اس کے مخرج ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کیا کریں گے؟ اس سے مسئلہ نکالیں. ہاں اس سے مسئلہ بنائیں گے. اس سے کیا کریں گے؟ مسئلہ اسی سے بنائیں گے. تو میت کے اوپر ہم نے لکھ دیا ہے 6. میت کے اوپر 6 لکھ دیا ہے. اب اس 6 میں سے حصے نکالے تو باپ کو سدس ملنا ہے. باپ کو سدس ملنا ہے. تو 6 کا سدس کیا ہے؟ 1 ہے. لہذا یہ باپ کا جو سدس تھا اس کے نیچے 1 لکھ دیا. اس کے نیچے 1 لکھ دیا ہے. تو باقی بچ گئے 5 بچ گئے. تو یہ 5 بطور اسبا کس کو دیے جائیں گے؟ بیٹے کو دے دیے جائیں گے. بطور اسبا بیٹے کو دے دیے جائیں گے. اور ٹھیک ہے. جائیداد کے کل حصے ہو جائیں گے 6. جائیداد کے کل 6 حصے ہو جائیں گے. 1 حصہ دے دیا جائے گا باپ کو اور باقی 5 حصے دے دیے جائیں گے بیٹے کو. اگر 60,000 موجود ہے، کیا موجود ہے؟ 60,000 موجود ہے تو 10,000 دے دیا جائے گا باپ کو دے دیا جائے گا اور 50,000 دے دیا جائے گا بیٹے کو. اور اگر 30,000 موجود ہے، اگر 30,000 موجود ہے تو 5,000 باپ کو دے دیا جائے گا اور 25,000 جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا جائے گا.
ٹھیک ہے بھائی. جی لو جی یہ پہلا قانون بھی آ گیا اور اس کی جو ہے وہ مثالیں 6 کی 6 مثالیں آ گئی ہیں. کیا آ گئی ہیں؟ 6 کی 6 6 کی 6 مثالیں آ چکی ہیں.